سر کوئی پھینٹا پہلی دفعہ لگا نہیں میر صاحب. میں نے تو سر افتخار چودھری کی تحریک میں جو پھینٹا کھایا تھا میری کمر پہ آج بھی اس کے نشان موجود ہیں سر. میں نے جو مشرف صاحب کے دور میں میرے والد نے جو وقت جیل میں گزارا اور جو ہم نے پھر میں نے شہباز شریف صاحب کے دور میں جو جیل میں پھینٹا کھایا تھا اس کے نشان بھی سر آج میری کمر پہ موجود ہیں. اس وقت پھینٹا جو میرا بھائی کھا کے آیا ابھی فریش, اگر میں اس کا قمیض اتار کے آپ کو دکھاؤں تو یو ول بی شاکڈ سر. اس وقت میری بہن 9 مئی میں ISI آفس کے حملہ کے اندر ٹرائل ہو رہی ہے. مجھے کتنا پھینٹا مارنا ہے سر؟ مار لیں, ٹھیک ہے. میں تو پاکستان کی بات کرتا رہوں گا سر, میں نے تو پاکستان کی بات کرنی ہے. یہ پھینٹا پھونٹا مجھے میٹر ہی نہیں کرتا. صاحبزادہ حامد رضا صاحب, یہ جو آج اجلاس شروع ہوا ہے اپوزیشن جماعتوں کا, یہ کل بھی جاری رہے گا. تو کل جو اعلامیہ سامنے آئے گا تو اس اعلامیے کو فیصل واڈا صاحب کے اس دعوے کے ساتھ کیا ہم کمپیئر کر سکیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, نہ دھرنا ہوگا, نہ کو مرنا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میر صاحب. 2-3 چیزیں پہلے عرض کر دوں جی, کہ کل جو اعلامیہ آئے گا وہ صرف قومی یعنی 1-2 ایشوز یا عمران خان صاحب کی رہائی پر مبنی نہیں ہوگا. اس کے اندر بلوچستان کی سب پارٹیز جو ہیں, چونکہ بلوچستان اس وقت ہاٹ ایشو ہے, میں اگر علیحدہ پروگرام ہو تو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ وہاں پر بولان سے لے کے سبی تک کیا ہو رہا ہے. اور میں آن ریکارڈ ہوں اسٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر کے اندر, جب میں نے قلعہ سیف اللہ سے لے کے چمن تک کا پوچھا تھا ہمارے وہاں پر موجود جو سیکورٹی کے ریپرزینٹیوز تھے, تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا سر. سندھ کے اندر اس وقت جو انریسٹ ہے, یہ 6 جو کینالز بنی ہیں اس کی وجہ سے, ہم ابھی سندھ میں ہو کے ہیں, وہاں سے GDA, وہاں سے یاز لطیف علی جو, وہاں سے زین شاہ صاحب GM سید کے پوتے, وہاں سے تمام جو بڑے انٹلیکچوئلز ہیں. حیدرآباد میں 200-250 لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی. ایک بڑی ریزنٹمنٹ ہے کہ ہم دریائے سندھ کے پہلے ہی ٹیل کے اوپر بیٹھے ہیں. ہمیں پہلے پانی, پنجاب کے ساتھ ایشو تھا کہ پانی نہیں پورا مل رہا, اور صرف یہ ایشو نہیں تھا کہ پانی کم ہے بلکہ کوالٹی آف واٹر کے اوپر بھی ایشو ہے. کہ سب سے غلط بات, جب میں کل حیدرآباد سے کراس کیا ہوں تو حیدرآباد میں دریائے سندھ کے اوپر سے جب ہم گزرے ہیں تو پوزیشن دریائے راوی والی تھی, جو ایک نالے کی حیثیت اختیار کر گیا. وہ بہت ریزنٹمنٹ ہے. اسی طریقے سے KPK کے اندر اس وقت جو کرم کا ایشو ہے, اور KP کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن ہے, اور جو ہماری ہر 3-4 سال کے بعد بدلتی ہوئی افغان پالیسی ہے, اس ایشو کو ایڈریس کر کے ایک قومی ایجنڈا ترتیب دیا جائے گا. آج 3 سیشنز تھے. پہلا سیشن ہمارے صحافی برادری کے ساتھیوں کے ساتھ تھا. دیکھیں ہمارا اتنا ظرف ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو بھی بلایا تھا جو ہمارے نقطہ نظر سے مخالف تھے, اور انہوں نے وہاں پر ہماری کھل کے مخالفت کی اور ہم نے سنا اس مخالفت کو. اسی طرح کچھ انٹلیکچوئلس کے ساتھ آج گیدرنگ تھی پھر, اور لارجلی وکلاء کے ساتھ تھی. کل تمام پولیٹیکل پارٹیز آ رہی ہیں, سندھ سے آ رہی ہیں, بلوچستان سے آ رہی ہیں, KP سے آ رہی ہیں, پنجاب سے آ رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ منظور پشتین صاحب اور مارنگ بلوچ صاحبہ وہ آ رہی ہیں. ہم دیکھیں اس کے اندر آپ عامر میر صاحب ایک بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا کہ اگر کسی جگہ پر کوئی مسئلہ ہے, اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہونا ہے. اگر سول رائٹس کی وائلیشن ہے, اگر مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے, اگر لوکلز کو یہ ایشو ہے کہ ان کے علاقے سے نکلنے والے جو وسائل ہیں ان تک ان کی رسائی نہیں ہے, وہ کسی صرف ایک اسپیسیفک صوبے میں جا رہے ہیں, تو بجائے یہ کہ ہم بلٹ کے ذریعے ان کے ساتھ بات کریں, ہمیں ان کے ساتھ نیگوسیشن کی ٹیبل پہ بیٹھ کے دیکھیں. میں سمجھتا ہوں اس طریقے سب سے بڑی کامیابی جو ہو سکتی ہے, جو ہونی بھی چاہیے, اور ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ نام ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان. اس کا سربراہ ہے محمود خان اچکزئی. وہ بلوچ پارٹیز یا وہ سندھ کی پارٹیز جنہیں ہمیشہ پہلے سیپریٹسٹ کہا گیا, جنہیں کامپرسٹ کہا گیا, آج اگر وہ قانون آئین کی سپریمیسی کے لیے اور آئین پر عمل درآمد کے لیے اکٹھی ہو رہی ہیں, تو اسے خوش آئند عمل کے طور پر لینا چاہیے. 3 چیزیں فیصل واڈا صاحب نے کہیں. سٹریٹ پاور کھو چکے ہیں. سٹریٹ پاور جب گولیاں برسائی جائیں گی نہتے عوام کے اوپر, تو آگے کو ہارڈ کور ملیٹنٹس نہیں ہیں, آگے TTP نہیں ہے, آگے طالبان نہیں ہیں جو کلاشنوں کے ساتھ اور جو G3s کے ساتھ SMGs کے ساتھ رسپونڈ کریں گے. جب آپ معصوم نہتے لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں تو انہیں بھاگ نہیں ہوتا. پاکستان کی تاریخ میں میر صاحب آپ بخوبی آگاہ ہیں, 2.5 سالہ فستائیت کے باوجود آج بھی اسی شد و مد کے ساتھ لوگ اپنے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسری چیز کہ خطوط کی انڈورسمنٹ کا طریقہ کار یہ تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی, اس کے تمام ممبران نے عمران خان صاحب کے ان خطوط کو ری ٹویٹ کیا ہے. سو دیٹ از نیچرلی اس کی جو ہے. تو کوئی رکاوٹ ہے یا نہیں ہے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد میں, کوئی رکاوٹ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے دیکھیں, جو میری کراچی میں ساری ہماری ملاقات ہوئی, میں کل رات ہی پہنچا ہوں, 2-3 پوائنٹس کے اوپر تمام لوگ متفق ہیں. نمبر 1, اس حکومت کو فوری جانا ہوگا. نمبر 2, فوری انتخابات کروائے جائیں. نمبر 3, آزاد الیکشن کمیشن کے تحت انتخابات کروائے جائیں, غیر جانبدار انتخابات. اور نمبر 4, تمام پولیٹیکل ورکر جن میں سب سے پہلے عمران خان صاحب ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, یاسمین راشد صاحبہ, مرتضیٰ جتوئی,
ایشیا کا سب سے بڑا زمیندار بکری چوری کا، پرسوں 3 دن پہلے تک وہ موٹر سائیکل چوری میں تھا، اب پرسوں جب اس کی ضمانت ہو گئی ہے تو ایشیا کا سب سے بڑا زمیندار جو ہے وہ بکری چوری کی FIR کے اندر ہے. تو یہ پولیٹیکل تمام قیدیوں کی رہائی اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا خاتمہ، یہ وہ 4 پوائنٹ ہیں جن کے اوپر اپوزیشن کی تمام پارٹیز متفق ہیں اور یہ کل انشاءاللہ مشترکہ اعلامیہ کا حصہ بنیں گی. جی فیصل واٹر صاحب. اور آخری بات، میں پھینٹا سر کوئی پھینٹا پہلی دفعہ لگا نہیں میر صاحب. میں نے تو سر افتخار چودھری کی تحریک میں جو پھینٹا کھایا تھا میری کمر پہ آج بھی اس کے نشان موجود ہیں سر. میں نے جو مشرف صاحب کے دور میں میرے والد نے جو وقت جیل میں گزارا اور جو ہم نے، پھر میں نے شہباز شریف صاحب کے دور میں جو جیل میں پھینٹا کھایا تھا اس کے نشان بھی سر آج میری کمر پہ موجود ہیں. اس وقت پھینٹا جو میرا بھائی کھا کے آیا ابھی فریش، اگر میں اس کا قمیض اتار کے آپ کو دکھاؤں تو یو ول بی شاکڈ سر. اس وقت میری بہن 9 مئی میں ISI آفس کے حملہ کے اندر ٹرائل ہو رہی ہے. مجھے کتنا پھینٹا مارنا ہے سر؟ مار لیں. ٹھیک ہے، میں تو پاکستان کی بات کرتا رہوں گا سر، میں نے تو پاکستان کی بات کرنی ہے. یہ پھینٹا پھونٹا مجھے میٹر ہی نہیں کرتا.